سزاوار۔ تنکوں کے بسترے پر گھٹنوں میں سر دے کر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد میرا خوف و ہراس دور ہو گیا اور نامعلوم طاقت مجھے پھر دیواروں کی طرف لے گئی۔ میں نے پھر انہی خوفناک عبارتوں کا مطالعہ کرنا شروع کر دیا۔ دیوار کے کونے میں مکڑیوں کے جالے تلے مجھے کچھ لکھا ہوا سا نظر آیا۔ میں نے اس جالے کو ہاتھ سے پونچھ دیا۔ اس کے نیچے مجھے 5 نام نظر آئے۔ میں ان کے لکھنے والوں کو اچھی طرح جانتا ہوں۔ ان میں پہلا شخص وہ تھا جس نے اپنے بھائی کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس کا سر نالی میں اور باقی کا دھڑ دریا میں پھینک دیا تھا۔ دوسرا قیدی ایک حکیم تھا جس نے اپنے دوست کو زہر دے دیا تھا اور اس کا علاج کرتے وقت دوا دینے کی بجائے اسے اور زہر پلا دیا تھا۔ تیسرا ایک دیوانہ تھا، خوفناک دیوانہ، جو چھوٹے چھوٹے بچوں کو چاقو کی ایک ضرب سے ہی ہلاک کر دیا کرتا تھا۔ جب یہ خیال آیا کہ وہ سب کسی زمانے میں اسی کوٹری میں موجود تھے تو میں سر سے پاؤں تک کانپ گیا۔ لیکن اب تو وہ جیل کے ملحقہ قبرستان میں خاموشی سے سو رہے تھے۔ مجھے بھی ان کے ساتھ تھوڑے دنوں بعد جا ملنا تھا۔ میں توہمات کا قائل نہیں ہوں، لیکن پھر بھی ان اشخاص کی حالات نے مجھ پر عجیب کیفیت طاری کر دی تھی۔ میرے جسم کی حرارت تیز ہو گئی۔ میں ابھی ان پر قیاس آرائی ہی کر رہا تھا کہ ایسا معلوم ہوا کہ وہ نام جو اس سے تھوڑی دیر پیشتر پینسل کے لکھے ہوئے تھے آگ کی طرح دہک رہے تھے۔ ہر ایک لفظ ایک شعلہ معلوم ہوتا تھا جو میری طرف بڑھتا چلا آ رہا تھا۔ میرے کانوں میں عجیب عجیب آوازیں آنی شروع ہوئیں جو کہ تیزی کے ساتھ شور و گل میں بدل گئیں۔ آنکھوں میں سے چنگاریاں نکلتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ اب مجھے ایسا معلوم ہوا کہ میرا کمرہ آدمیوں سے بھرا ہوا ہے، بالکل ناآشنا ہستیوں سے۔ ہر ایک اپنا سر ہاتھ میں پکڑے ہوئے ہے، جس میں سے لہو کی بوندیں ٹپک رہی ہیں۔ اب مجھ سے زیادہ نہ دیکھا جا سکا۔ آنکھیں بند کر لی، مگر ایسا کرنے سے وہ ہیبت ناک نظارہ اور بھی صاف دکھائی دینے لگا۔ خواب، وہم، حقیقت جو کچھ بھی ہو، مگر اس وقت تو وہ مجھے پاگل بنا رہی تھی۔ میں نے گرنے کے قریب تھا کہ میں نے کسی ٹھنڈی سی چیز کو اپنے پاؤں پر سرکتے دیکھا۔ معدوم، معدوم، بڑی حفاظت سے اب زمین میں مدفون، مرکز در و دیوار سے بے نیاز جیل، یہ کہہ کر میں نے اپنی تئیں تسلی دی۔ طلوع آفتاب کے ساتھ جیل میں بھی ہنگامہ شروع ہوا۔ مجھے بھاری بھرکم آہنی دروازوں کے بند اور کھلنے کی آواز آئی۔ قید ایک دوسرے سے ہم کلام، قیدی ایک دوسرے سے ہم کلام تھے۔ میرے ہمسائے قیدی بھی غیر معمولی طور پر مسرور تھے۔ جیل میں بہت زیادہ رونق تھی۔ ہر طرف خوشی ہی خوشی نظر آتی تھی۔ تمام قیدیوں کے چہرے پر انبساط کے جذبات نظر آ رہے تھے۔ صرف میں خاموش تھا۔ میں اپنے خیالات میں غلطوں اور پیچاں سکوت سے اس تماشے کو دیکھ رہا تھا۔ محافظ جیل میں میرے پاس سے گزرا۔ میں نے جرأت سے دریافت کیا، کیا جیل میں کسی جشن کی تیاری ہو رہی ہے؟ جشن؟ ہاں، اگر تم اسے یہ نام دے سکو۔ آج کے دن عمر قیدیوں کو طوق و سلاسل میں جکڑا جائے گا، کیونکہ انہیں کل طولون جانا ہے۔ کیا تم انہیں دیکھنا چاہتے ہو؟ یہ نظارہ میرے خیال میں تمہارے لیے باعث راحت ہوگا، محافظ نے جواب دیا۔ ایک تباہ شدہ اور وارگوں بخت انسان جسے تنہائی میں مقید رکھا ہو، اس کے نزدیک بدترین قسم کا اجتماع بھی قابل دید ہوتا ہے۔ میں نے محافظ کی دعوت کو قبول کر لیا۔ محافظ مجھے با احتیاط تمام ایک خالی کمرے میں لے گیا۔ کمرے میں صرف ایک کھڑکی تھی۔ اس کھڑکی سے انسان بیرونی حالات و واقعات کا بآسانی مطالعہ کر سکتا ہے۔
محافظ نے مجھے اس کمرے میں بیٹھ کر قیدیوں کا تماشا کرنے کے لیے کہا۔ میں یہاں اکیلے بادشاہ کی مانند مزے لوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ کمرے سے باہر چلا گیا اور باہر سے قفل لگا دیا۔ کھڑکی کے سامنے ایک بلند عمارت تھی جس کی چار دیواری سے رنج و علم ٹپک رہا تھا۔ انسان اسے دیکھتے ہی خائف و ہراساں ہو جاتا ہے۔ اس سے زیادہ تکلیف دہ منظر انسانی چشم نہیں دیکھ سکتی۔ اس عمارت میں انسانی روحیں مقید کر رکھی ہیں۔ آج کے دن کے تمام قیدی اپنے قیدی بھائیوں کا تماشا کرنے کے لیے باہر آئے ہوئے ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مجروح روحوں نے دوزخ کی طرف ٹکٹکی لگا رکھی ہے۔ قیدی خاموشی سے ایک دوسرے کی طرف تک رہے تھے۔ ان میں سے ایک دو کی چشم ہائے شعلہ بار ان کی اندرونی کیفیات کو ظاہر کر رہی تھیں۔ 12 بجے سب سے بڑا دروازہ کھلا۔ ایک بہت بڑی گاڑی اندر داخل ہوئی جس پر مسلح سپاہی بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ گاڑی عمر قیدیوں کے لیے تھی۔ اسی اثنا میں طولون جانے والے قیدی فوجی ضبط میں قطار در قطار نظر آئے۔ ان کے دیکھتے ہی دوسرے قیدیوں نے شور مچانا شروع کیا۔ محافظوں نے اپنا کام شروع کر دیا۔ تمام قیدیوں کو بیڑیاں پہنائی گئیں۔ قیدیوں کو ان آہنی زنجیروں کو بخوشی قبول کیا اور کوئی پس و پیش نہ کی کہ ہر دل عزیز قیدیوں کو رخصت کے وقت ادب سے سلام کیا گیا، جس کا جواب وہ نہایت متانت اور خندہ پیشانی سے دیتے رہے۔ اسی اثنا میں طبی معائنے کے لیے ڈاکٹر آ دھمکے تھے۔ ان کی آمد پر قیدیوں نے آخری مرتبہ ناکام صحیح کی کہ وہ طولون نہ جا سکیں۔ بعض نے خرابی صحت کا بہانہ تراشا اور بعض نے آنکھ، پیٹ یا ٹانگ میں درد کا عذر پیش کیا، لیکن ڈاکٹروں کے سامنے ان کی ایک پیش نہ چل سکی۔ قہر درویش بر جان درویش قیدیوں کو ان کے آئینی حکم کے آگے سر جھکا دینا پڑا۔ اب قیدیوں کو نیم برہنہ کر دیا گیا تاکہ طولون کے لیے انہیں مخصوص لباس پہنا دیا جائے۔ قیدیوں کے اجسام کا برہنہ ہونا تھا کہ سرد ہوا زور سے چلنی شروع ہوئی۔ اب معلوم ہوتا تھا کہ سرد ہوا بھی آمادہ انتقام ہے۔ بارش بھی خوب زور سے برسنی شروع ہو گئی۔ غریب قیدی کانپ رہے تھے، لیکن ان کی تکلیف کی کوئی پرواہ نہ کی گئی۔ ان کو مخصوص لباس پہنا دیا گیا اور گردنوں میں آہنی کالر لٹکا دیے گئے۔ کاروان جرائم روانہ ہو چکا تھا۔ میں تنہا کھڑکی میں بیٹھا یہ منظر دیکھ رہا تھا کہ ان کی نگاہوں نے میری طرف رخ کیا۔ مجرم، قاتل، مستحق موت، سب نے یک زبان ہو کر کہا۔ میں حیران و سراسیمہ تھا۔ کیا وہ میری طرف مخاطب ہو کر کہہ رہے تھے؟ الوداع، شب بخیر کہتے ہوئے سب آگے نکل گئے۔ ایک نوجوان قیدی نے میری طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ خوش قسمت ہے کیونکہ عنقریب اس کا خاتمہ ہونے والا ہے۔ شب بخیر رفیق من۔ میں کھڑکی میں بے حس و حرکت پڑا رہا۔ طولون جانے والے قیدیوں کا 5واں گروہ میری کھڑکی کے سامنے سے گزر رہا تھا۔ آہنی زنجیروں کی آواز سے میرا قلب لرز رہا تھا۔ مجھے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ فوج شیاطین میری طرف بڑھتی آ رہی ہے۔ میں زور سے چیخا۔ اب مجھے ایسا معلوم ہوا کہ میں انسانی کھوپڑیوں میں گھرا ہوا ہوں۔ اس خیال کی دہشت نے میرے قلب کے اندر ایک عجیب کیفیت پیدا کر دی۔ میں نے ایک چیخ ماری اور بے ہوش ہو گیا۔ جب میں نے ہوش سنبھالا تو اپنی تئیں ایک بستر پر لیٹا ہوا پایا۔ سقفی لیمپ کی مدھم روشنی میں میں نے بستروں کو قطار در قطار دیکھا تو اندازہ لگایا کہ میں دارالشفا میں ہوں۔ میں چند لمحات تک جاگتا رہا۔ میں غور و فکر سے مارا تھا۔ یقیناً چند ایام پیشتر زندہ کا یہی دارالشفا میرے لیے مہالک اور مخاطر کا سرچشمہ ثابت ہوتا۔ بستر اس قدر گندا تھا کہ تعفن سے دماغ پھٹا جاتا تھا۔
بہت معمولی قسم کے کمبل تھے، تاہم میں نے محسوس کیا کہ میرے اعضاء کے درد میں کمی واقع ہو رہی ہے۔ میں پھر سو گیا۔ اگلے روز بہت بڑے شور و غوغا نے مجھے خواب سے بیدار کیا۔ چونکہ میرا بستر کھڑکی کے قریب تھا، اس لیے چیخو پکار کا سبب تلاش کرنے میں کوئی دشواری نہ ہوئی۔ کھڑکی کے پاس بیٹھ گیا۔ یہاں سے تقریباً تمام جیل کا نظارہ کیا جا سکتا تھا۔ تولون جانے والے قیدیوں کو چھکڑیوں میں سوار کیا جا رہا تھا۔ آئی ریپیٹ، تولون جانے والے قیدیوں کو چھکڑوں میں سوار کیا جا رہا تھا۔ بارش کی وجہ سے ان کے کپڑے تتر بتر ہو رہے تھے اور وہ سردی کے مارے اپنے گھٹنوں کو اندر کی طرف کیے ہوئے تھے۔ ان کی بڑی بڑی داڑھیاں بارش سے تر ہو چکی تھیں۔ حسرت و یاس کا مڑکا بنے ہوئے کانپ رہے تھے۔ جولائی کے لباس میں دسمبر کی سردی کا تقابل کر رہے تھے۔ محافظ اپنے عصا کی آزادانہ استعمال سے ضبط و نظم کو قائم کیے ہوئے تھے۔ بے کس و لاچار قیدی، ان کی آنکھوں میں آتش انتقام کی چنگاریاں بھڑک رہی تھیں۔ یہ تھی ان کی ابتدا۔ میرے وکیل نے مجھے کسی رائے دی تھی۔ اف میرے اللہ، یعنی عجیب سی رائے۔ موت 1000 بار بہتر ہے اس زندگی سے، عمر بھر اسیری سے، جہنمی زندگی سے۔ موت اعلیٰ اور عرفہ ہے، آہ! یہ تھی میرے وکیل کی رائے میرے لیے۔ مزید جاننے کے لیے، مزید سننے کے لیے، یہ سٹوری ابھی باقی ہے۔ ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ شکریہ۔